بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے عطا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندے ان نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جائز جگہوں پر ان کا استعمال کریں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اسی مقصد سے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسان کو ہماری عبادت اور بندگی کے کوئی محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، قاعدہ کرے، تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، یہ کرتے رہے بندے، اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ در حقیقت یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ جیسے کوئی شخص مغزیات اگر کھائے، تازے پھل اگر کھائے اور تازی غذا اگر کھائے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، اسی کو ہوگا اس کا فائدہ۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی شخص اللہ کہتا ہے یا رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام قاعدہ کرتا ہے، اپنے جیب میں سے نکال کر کسی غریب کو روپیہ 2 روپیے یا اپنی گنجائش کے مطابق یا اس کی ضرورت کے لحاظ سے اس کی مدد کرتا ہے، اپنی گنجائش ہو یا اس کی ضرورت ہو، بعض مرتبہ اپنی گنجائش کے مطابق دینا چاہیے اور بعض دفعہ اس شخص کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں لیکن ہم اپنے پاس جو ہے صفحے سے کم چیز کے اوپر قناعت کر لیں گے، کم چیز کے اوپر، لیکن اس ضرورت مند کی ضرورت تو پوری ہو جائے کم سے کم، اس لیے بجائے روپیہ 2 روپے دینے کے اور اضافہ کر کے دینا چاہیے۔ اس شخص کی ضرورت کا خیال کر کے، وہ بیمار ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، مقروض ہے، یہ اسی طریقے سے جو بھی اس کے ساتھ قوارث پیش آئے، اس کے اوپر اہل و عیال کا بوجھ زیادہ ہے، لہذا اس کا خیال کر کے اس کو دیا جائے، اس غریب کی مدد کی جائے۔ تو جیسی کیفیت ہو، جیسے حالات ہوں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہماری عبادتوں اور بندگیوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔
اگر تم سرکشی اختیار کرو گے، روح گردانی کرو گے، روح کے معنی آتے ہیں فارسی میں چہرے کے معنی آتے ہیں، چہرہ، تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور گردان یہ گردن سے ہے، یہ روح گردانی کرنے کے معنی آتے ہیں پھیر لینا رخ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبل فائی جسے کہا جاتا ہے، یہ پنکھے دیوار کے اوپر کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، یعنی ایک وہ پنکھے ہوتا ہے جو بالکل سیدھان میں جیسے اس طریقے سے ہوا وہ دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ پلٹتے رہتے ادھر 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 ادھر۔ تو روح گردانی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت کو چھوڑ کر، ہماری بندگی کو چھوڑ کر اور ہماری اطاعت سے اگر تم منہ موڑو گے، اگر ہماری اطاعت سے تم منہ موڑو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ پر کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوگے، نافرمان، سرکش، باغی، یا ہماری اطاعت اور بندگی سے منہ موڑنے والے، بلکہ وہ ہمارے اطاعت گزار فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن اور دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے خدمت لے لیں، ہم سے اطاعت کرا لیں، ہم سے ذکر کرا لیں، ہم سے درود پاک پڑھوا لیں اور ہم سے استغفار کروا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جیسے کہ فارسی کہاوت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اس بات پر فخر مت کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو، اس بات پر تم فخر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، احسان مت جتاؤ بادشاہ پر، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی تمام رعایا میں سے تم کو اپنے دربار میں بلا کر تم سے خدمت لے رہا ہے، وہ اس کا احسان ہے۔ وہ چاہتا اگر تو اپنی رعایا میں سے کسی اور کو بھی منتخب کر سکتا تھا، لیکن تم کو جب اپنا درباری بنایا اس نے اور تم سے کوئی خدمت دے رہا ہے، تو یہ تم اپنی خوش قسمتی سمجھو، تمہارا بادشاہ پر احسان نہیں، بادشاہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے ہم کو اگر ایمان کی دولت سے نوازا، یقیناً نوازا ہے، اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو احسان ہم کو اللہ تعالیٰ پر نہیں جتانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان پر پھر شکر ادا کرنا ہے، پھر شکر کی توفیق ملی اس کے اوپر شکر، پھر شکر کی توفیق ملی اس کے اوپر شکر، جتنی نیکیوں کی توفیق ملے اس کے اوپر شکر ہے، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان تمام کے اوپر شکر ہے۔ جیسے کہ ہم سونے کے بعد جب اٹھ جاتے ہیں صبح میں، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی، ورنہ اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم جب سو گئے رات میں سوئے وہی رکھتے، صبح میں جب جگائے جاتا اٹھائے جاتا تو اٹھنے کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات کو بلائے جا رہا ہے، وہ کہتے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ہے تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور وہ بھی ایسے کہ گزشتہ کل ہماری آنکھیں جیسے دیکھ رہی تھی، آج بھی اٹھنے کے بعد اسی انداز سے ہماری بینائی قائم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ ہم زبان سے بات کر سکتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں جاری ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ ہمارے ہاتھ پاؤں میں حرکت کرنے اور چلنے پھرنے اور پکڑنے کی قوت باقی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ تمام نعمتوں کے اوپر یہ لفظ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے جو سورت ہے سورہ فاتحہ،
اس صورت میں بھی سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ الحمدللہ ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہی سے اس کا قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، جمال کی شکل میں ہو، طاقت اور قوت کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے جائیداد کی شکل میں ہو، یا صحت اور تندرستی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ عطا کردہ کا مطلب ہوتا ہے دی ہوئی، اللہ نے دیا ہے ہم کو ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارے دل و دماغ کس نے دیا؟ نہ آسمان نے دیا، نہ سورج نے دیا کہ سورج کی پرستش کی جائے، نہ ندیوں نے دیا ہم کو، نہ سمندروں نے دیا کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑا جائے، نہ اپنے جیسے انسانوں نے دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، نہ درختوں نے دیا، بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں، وجود کا مطلب پیدائش میں، اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ کس کی محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ہم دنیا میں آئے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 15 سال پہلے، کوئی 25 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے، کوئی 70-80 سال پہلے، اس سے پہلے ہم کیوں نہیں آئے؟ ہمارے اختیار میں چیز تھی ہی نہیں، اور جب وقت مقررہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جانا پڑتا ہے، وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ آنا ہمارے اختیار میں ہے، نہ جانا ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر اختیار اللہ رب العزت کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی جب ہوئی تو ہم میں سے سب کی عمریں الگ الگ ہے، میری عمر الگ ہے، آپ کی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، جتنے حضرات ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کی عمروں میں فرق ہے، آگے پیچھے، آگے پیچھے، آگے پیچھے، کوئی 1 گھنٹہ آگے پیچھے ہے، کوئی 1 سال کسی سے چھوٹا بڑا ہے، کوئی 5 سال ہے، کوئی 2 سال ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہم اپنے وجود میں، دنیا کے اندر آنے میں اللہ رب العزت کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہم محتاج ہیں۔ اگر ہم مختار ہوتے، اگر ہمارے اختیار اگر چلتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم 200 سال پہلے آ جائیں، اور جانے میں اگر ہمارا اختیار اگر ہوتا تو کوئی جانے کا نام ہی نہیں لیتا، سب یہی رہتے۔ جب سب یہیں پہ رہتے تو میراث تقسیم ہی نہیں ہوتی تھی، 10 پیڑھیوں کے اندر کوئی 30/40 کا پلاٹ، یہ بڈھا مر رہا نہیں، وہ بڈھا کھسک رہا نہیں، انہیں جا رہا نہیں، انہیں لڑک رہا نہیں، یہ بڈھے کو وہ بڈھے کے اندر، اس کو اس کا، اس کو اس کا، اس کو اس کا، 10 پیڑھیوں تک پورے کے پورے زندہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پورے بڈھے سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک، یہ بولا میں کیوں جا، تو جا، میں کہا تو جا، تو جا، تو جا، سارے بڈھے، 150 سال کا کوئی، 200 سال کا کوئی، 250 سال کا کوئی، 500 سال کا کوئی، 1000 سال کا کوئی جانے کو تیار نہیں، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ اور پھر بڈھا بڈھے کی کیا خدمت کرتا؟ ہر بڈھا دوسرے بڈھے کی خدمت کر سکتا تھا کیا؟ انہیں بتا رہے بابا، بڑا والا بڈھا پہلے بولتا 10ویں پیڑھی میں، ارے بابا تم میری اولاد ہے نا، آخرت تم کو جنت میں جانے کا ہے کہ نہیں ہے، کرو نا میری خدمت۔ انہیں بولتا ارے بابا میرے پاؤں جواب دے دیے، تیسرے کو بولتے انہیں بولا میرے گھٹنے جواب دے دیے، چوتھے کو بولتے انہیں بولا میرے ہاتھ میں لفظ تاری ہو، میں تمہاری کیا خدمت کروں گا میں، پانچواں بولتا ارے بابا میں تو جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ تو پورے بڈھے زندہ رہتے، جانے کو تیار تو نہیں ہونا کہیں، مگر بولتا بھائی تم میری اولاد خدمت کرو 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 کرو، نہ کوئی کسی کی خدمت کرتا نہ جاتا۔ اور وہ پلاٹ کے اندر کتنے لوگ رہتے وہاں پہ؟ 30/40 کے پلاٹ کے اندر کتنے لوگ رہتے؟ نہ پلاٹیں بکتے، نہ جگہ بکتی، نہ مکانات بکتے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام اسی کے تحت بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو 1000 سال تو قیامت تک زندہ رکھتے، زمین کو اور پھیلا دیتے اللہ تبارک تعالیٰ، اور زیادہ پھیلا دیا جاتا، زمین کو بڑی کر دیا جاتا، ہر آنے والا قیامت تک، ہر آنے والا قیامت تک، ہر آنے والا قیامت تک۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہماری بات کی، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس لیے ہے تو اچانک عبادت گزار، نیک، فرما بردار آدمی جوانی کے زمانے میں چلے جاتا،
اب لوگ بولتے ہیں ارے کیا اچھے تھے بھائی، وہ کیا جوانی میں بات کرتے تھے، ارے کیا اچھے تھے، کیا اچھے تھے، اللہ تعالیٰ رکھا نہیں، ان کو اٹھا لیا۔ کوئی بولتا نہیں بھائی اللہ کو اپنے محبوب بندے وقت پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کم ہو رہی ان کو اٹھا لیتے، الگ الگ باتیں چلتی۔ وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس طریقے سے فرما بردار کو بھی اٹھا لیتے ہیں کم عمری کے اندر، اور بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی 6 دسمبر کے مجرم کو 92 سال سے بھی زیادہ عمر دے دیتا، اللہ تعالیٰ جا کر لے، تو کیا کرتا، آنے پر تو تیری دھلائی ہونے ہی والی ہے۔ 6 دسمبر کے مجرمین کو لمبی لمبی عمریں، 92 سال، 93 سال، 94 سال، 95 سال، بس جانے کا نام ہی نہیں۔ لیکن سزا بھی ایسے دیتے ہیں کہ تم جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے، تم جس چیز کے لیے بڑھ رہے تھے، تم کو خود اس کے اندر جانا نصیب نہیں ہوگا، تم کو دھکا دے کے تمہارے چیلے آگے بڑھ جائیں گے، تم کو لات مار کے نکل جائیں گے، ایسا بھی ہے، تم کو جانا نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ 92 سال کے یعنی اس کو یعنی 92 کے مجرم کو 6 والے 92 کے مجرم کو اللہ تعالیٰ 92 سال سے بھی زیادہ عمر دے دیتے ہیں۔ رہو ایڑیاں رگڑتے رہو اور اسی طریقے سے خالی احساس کرتے رہو، پچھتاتے رہو۔ یہ خود دنیا میں مرنے سے پہلے قسم کی سزا ہے کہ جس چیز کے لیے لڑتے ہوئے زندگی گزارے، توانائی کو خرچ کرے، لیکن خود اس کے اندر جانا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو خیر میں بات بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر گرمی ہو رہی تو پنکھے چل رہے فاصلے سے 2 دن کر دیجیے، 1 2 1 2 کر دیجیے، کیونکہ اب لوگ جب زیادہ آتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی سانس سے اور جسمانی کے فاصلے سے ایسا فاصلے سے کریے، جیسا یہ کر دیجیے، یہ کر دیجیے، اس کے وہاں پر جاتی ادھر ایسا کر لیجیے، تھوڑا دیکھ کے نماز پڑھنے کو ماروا لگ جائیں گے ایسا بھی نہیں۔ چلیے ادھر کیا پیچھے کیا ادھر۔ تو خیر بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دی ہیں کہ ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فاصلے سے چلو گے تاکہ سردی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، بس پیچھے کے لیے پیچھے، اس سے فائدہ بھی ہم اٹھائیں اور اس سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی بھی ہو۔ سب سے پہلے ہمارے اوپر جو حق بنتا ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے کا۔ کس کا حق ہے؟ پیدا کرنے والے کا، اور پیدا کرنے والا ہے وہی خالق اور مالک۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی ہے اللہ، واللہ الخالق یعنی جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ المصور له الاسماء الحسنى یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، مصور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، بارئ بھی ہیں، اور اسی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ رازق بھی ہے۔ تمام کے تمام اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو جس نے پیدا کیا وہی اس کا مستحق ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو عبادت اور بندگی اللہ رب العزت کی۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بچے، بیوی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے پڑوسی، ہر ایمان والا اور ہر انسان اور جانور بھی، چونکہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی۔ انسان کی زندگی اس طریقے سے گزرنا چاہیے، اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائے۔ مال و زر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اس مال کا استعمال کن پر کریں گے؟ ہم اپنے آپ پر کریں گے۔ انسان کی طبیعت چاہتی ہے اچھا لباس پہننے کو، بالکل پہننا چاہیے۔ اچھا کھانے کے لیے جی چاہتا، بالکل کھانا چاہیے۔ اسی طریقے اچھی سواری کے لیے ہمارا جی چاہتا، اچھی سواری خریدنا چاہیے۔ اچھے مکان میں رہنے کو طبیعت چاہتی، اچھا مکان جب اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائے حلال روزی ضرور بنانا چاہیے۔
یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، لیکن اس کا فائدہ، اس مال کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو بھی ہونا چاہیے، دوسری مخلوقات کو، کیونکہ اگر جتنا کھانا تو اپنا کھائے اور کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے اور بالکل سیدھے سادے بھولے بھالے جانور کی طرح کماتے رہے، کتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا، ندی میں جا کے بیچارہ ریتی لے کے آتا وہاں سے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، بھولے بھالے جانور، سیدھا سادہ، کچھ نہیں اس کے پاس، سنگ بھی نہیں اس غریب کے پاس، کس نے مارا تو البتہ وہ ایسی جگہ لاک مارتا کہ آدمی نہ بول سکتا نہ دکھا سکتا، تو خالی اگر کماتے رہے اور چھوڑ کے چلے گئے تو اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ہاں، چھوڑنا ضرور ہے میری بچوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جب ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں میرا پورا مال صدقہ کر دوں۔ آپ نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، پھر 2/3 کی اجازت ہے؟ 2/3 کا مطلب ہوتا ہے یعنی 1 روپے میں سے 66 پیسے یا 100 روپے میں سے 66 روپیے، یہ مطلب ہوتا ہے 2 حصے ایک طرف 1 حصہ ایک طرف۔ آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ انہوں نے اس کے یا رسول اللہ، پھر کہ میں آدھا مال صدقہ کروں، وصیت کروں اس تعلق سے؟ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے اس کے یا رسول اللہ، پھر مجھے کیا اس کی اجازت ہے کہ میں 1/3 مال 1/3 اس کو میں صدقہ کر دوں اپنی زندگی میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اتنے کی وصیت کر سکتے ہو، اتنا مال خیرات کر سکتے ہو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اجازت دے دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے پورے مال میں سے 1/3 مال یہ صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، یہ نیک جگہوں پر لگائے جائیں، اس کی وصیت کی اجازت ہے، لیکن پورے مال کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں کوئی دے ڈالے گا تو الگ بات ہے وہ، لیکن وصیت کی اجازت اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آپ نے بھی فرمایا کہ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، کہ تمہارا اپنے اہل و عیال کو مالدار بنا کر چھوڑنا یہ زیادہ اچھا ہے اس بات سے کہ تم ان کو محتاج بنا کر چھوڑ کے دنیا سے چلے جاؤ، اور تمہارے جانے کے بعد وہ دنیا کے مطلب لوگوں سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگ جائیں، سارا خرچ کر کے بیٹھ گئے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو مال اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پہنچنا، یہی چیز ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے معراج میں، وہاں پر آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی لکھا تھا۔ ابھی ایک دو انشاءاللہ بات بھی شروع کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، اور آپ حضرات کا آج کا جو تعاون ہے، امداد ہے، وہ زیادہ مقدار میں آپ کو دینا ہے، چونکہ 150 سال سے زیادہ جو ادارہ، جو مدرسہ دارالعلوم دیوبند خدمات میں مصروف ہیں، جس کا سالانہ خرچ یعنی 50 کروڑ روپیہ، کتنا بولیے؟ 50 کروڑ روپیہ، 50 کروڑ، 50 لاکھ، 50 ہزار نہیں ہے، لاکھوں میں تو علاقائی مدرسوں کا ہو جا رہا ہے خرچ۔ 50 کروڑ روپے سالانہ جس کا خرچ ہے، اور روزانہ 5 سے 6 ہزار کنٹل اناج لگتا ہے، اور 12,000 صبح شام ملا کے بچے وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اس لیے جس کی عظیم الشان خدمات ہیں، لہٰذا آپ حضرت تعاون زیادہ زیادہ کریے۔ میں اس لیے سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے 1000 روپے سے شروعات کی جاتی ہے۔ آپ حضرات بھی آج آپ کا تعاون 10 بڑھ بڑھا دیجئے، جو ہمیشہ دیتے ہیں نا جمعہ کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کو اگر 1 روپے ڈال کر خالی 10 روپے ڈالیں گے، انہیں تو 1000 روپے ڈالنا چاہیے۔ 100 روپے والے 1000 روپے ڈالنا ہے،
100 روپے کتنے ڈالنا ہے؟ 1000 روپے ڈالنا ہے. تو 500 1000. اور اگر فی الوقت جیب میں نہیں تو بعض والوں سے لے لیجئے, نہیں تو پھر نماز کے بعد وہاں پہ ہمارے مولانا یہ سب آپ کھڑے جائیے مولانا, بسم اللہ چلی لیجیے. 50 کروڑ سالانہ جس کا یہ ہے مولانا ایوب صاحب دار دیوبند سے آپ آئے ہوئے ہیں. نماز کے بعد ہم بیٹھے رہیں گے. بڑی بڑی رسیدیں, صحت مند رسیدیں بنائیے. کیسے بنائیں گے؟ صحت مند, تندرست. ہاں بعض اتنے صحت مند رہتے ہیں, ادھر سے آتا ہو لگتا ہے کہ جس کوئی بلڈوزر آ رہا ہے. یہ معلوم ہوتا پورا پورا بونلیس آ رہا ہے, اتنا شاندار ہوتا ہے. تو ویسے رسیدیں بنائیے. خیر چلیے, نماز کے بعد جلدی جانا ہے ورنہ یہ قوم پکڑ میں نہیں آنے والی. ہاں چھوٹ جائے گی قوم. مچھلی کیسے چھوٹ جاتی ہے, ایک مرتبہ تالاب میں گئی. اس واسطے آپ یہاں بیٹھیں گے بہت زیادہ, کہیں نماز کے بعد کہیں تو آپ ہے تو وہ صلاۃ تسبیح شروع کریں گے نا, بس آپ کی تصویر پڑھنے کی نوبت آئیں گی. پھر نماز کے بعد جلدی بھاگ جانے کا, حادثہ کے ساتھ بھاگتے ان سے آگے نکل جانے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, ان نعمتوں میں سے آج سر مجھے بتلانا یہ ہے, میں ابتدائی بات بتلا رہا تھا لیکن اصل بات مجھے بتلانا ہے کہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت ہے. انسان کی صحت, تندرستی. اس لیے آپ نے حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے ایمان والے بندوں سے نے فرمایا, امت سے آپ نے فرمایا کہ اغتنم قبل خمس, کہ تم اپنے یعنی 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو, 5 چیزوں سے پہلے. انہی میں سے آپ نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ, اور تم اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری سے پہلے. 5 چیزوں کو میں تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں, پھر اسی کے اندر وقت ہو جائے گا, یہ چیز رہ جائے گی. 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں. تو اپنی صحت کو سمجھو. آپ نے فرمایا صحت یعنی تندرستی. تن کے معنی آتے ہیں جسم. کیا معنی آتے ہیں تن کے؟ جسم. درست کے معنی آتے ہیں درست ہونا, صحیح سالم ہونا, یہ معنی آتے ہیں. تو تندرستی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے تن کو, تمہارے جسم کو, تمہارے بدن کو جو اچھا رکھا اللہ تعالیٰ نے, اس کو غنیمت سمجھو. اس کو غنیمت سمجھو. کیسے پہلے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحت کا قبل سقمی کا, اور تم صحت کو غنیمت سمجھو اپنے بیماری سے پہلے. دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی دنیا میں, یہ آگے پیچھے چلتی ہیں. تندرستی ہے, صحت ہے, اور ساتھ ساتھ کیا بیماریاں لگی رہتی ہیں انسان کے ساتھ. صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, 19 پارے کی آیت پاک ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. تو یہ جو بیمار ہونا ہے یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح و شام دعائیں پڑھ کر اپنے آپ کو حادثات, مسائب, مشکلات, تکالیف سے محفوظ رکھنا چاہیے. اب بیماری بخار بھی ہے, زکام بھی ہے, اسی طریقے سے اور چیزیں بیماری ہیں مختلف. اب آج کل تو اتنے بیماریاں اور اتنے علاجات اور اتنے مسائل پیدا ہو گئے, بس اللہ کی پناہ. دواخانے میں جانے کے بعد, اس کے بعد معائنہ کرنے کے بعد, وہ وہاں جائیے اپنے پیشاب کا معائنہ کرائیں, وہ ادھر جائیے اپنے تھوک کا معائنہ کرانا ہے, وہاں جاؤ اپنے خون کا معائنہ کرانا ہے, وہاں جاؤ بول و براز کا معائنہ کرانا ہے, فلاں 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 فلاں. اللہ کی پناہ. اب اس کے اندر ہی انسان گل جاتا ہے, مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی, ذہنی اعتبار سے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے صحت. بیماری جب آ جائے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. پھر بھی لیکن اگر آ جائے تو نظام کے تحت آئے گی بیماری, لیکن اپنے ہاتھ سے بیماریوں کو نہیں لانا چاہیے. یہ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں بطور خاص ہمارے اپنے ان نوجوان بھائیوں کو, بچوں کو, کہ جو لوگ تمباکو کھاتے ہیں, زردہ کھاتے ہیں,
یہ اسی طریقے سے ایسی ہی مہلک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اخبار میں آتا ہے کہ 10 لاکھ کا گٹکا پکڑا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ 10 لاکھ کا گٹکا بھینسیں تو نہیں کھاتی، کہ مرغے کھاتی ہیں، اشرف المخلوقات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل میں ہم نے پیدا کیا۔ اب وہ لوگا پٹھا تمباکو کھا رہا ہے، بولا گئی کا دیکھا کہ جائے 50 روپے کا اگر کوئی کھا رہا اگر ہے تو 50 روپے کا جا کے مغزیات اگر دکان پہ اگر کہا جائے تو اس میں انجیر بھی آ جائے گا، ایک مغز بادام بھی آ جائے گا، اس کے اندر ایک کاجو بھی آ جائے گا، اور 4-5 چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ یہ کھائیں گے اگر جس سے طاقت جسم میں آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کھا رہے کیا کھا رہے؟ تمباکو کھا رہے ہیں، زردہ کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، اور الگ الگ اندر سے یوں 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 کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھی بچپن کر کے بات 5 منٹ تک بات ہی نہیں کرتے تھے، ہمارے بچپن کے لنگوٹی یاد تھے وہ، اللہ کا شکر ہم بچپن میں ساتھ رہے، لیکن آج تک کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو۔ دادی میں بھی تھے ہمارے پاس، میں بولا بھائی کھاؤ، چوری سے کھاؤ، چھپ کے کھاؤ، لیکن کسی بچے کے ہاتھ سے تمباکو منگانا نہیں، ورنہ تمہارے سے چھٹی ہو جائیں گی، پھر بچے کے ہاتھ سے مت منگاؤ۔ تو اس سے مہلک بیماریاں ہو رہی ہیں، خطرناک بیماریاں ہو رہی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے۔ کینسر کا مطلب کاف یہ نون سین رے، اب اس میں سے پورے حروف باقی رہتے ہیں، لام آ جاتا ہے اس کی جگہ پر، کیا آتا ہے اس کی جگہ پر؟ کینسر، وہ خدا نخواستہ تو بس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کینسل، چھٹی۔ اور جو آدمی خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت کر پوری امت کی مبتلا ہوتا ہے، پہلے جتنا کمایا پہلے خود اپنے آپ پہ خرچ کرتا کمائی ہوئی دولت کو، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو خلاش بنا کے دنیا سے جاتا۔ جب کبھی آپ سنیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنے اولاد کو بیوی بچوں کو مالدار بنا کے جاؤ، تو جتنا کمایا تھا اس نے اب وہ سارا کا سارا بیماری کے اوپر اپنے آپ پہ خرچ کر لیتا ہے، پورا کا پورا، اور بیچارے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نوجوان بچوں سے بطور خاص کہ ان مہلک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ صحت اللہ رب العزت کی امانت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے عبادت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تو حفاظت صحت کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قبل سقم کا فرمایا گیا، بیماریاں آنے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی تمام مہلک اور موذی اور گھناؤنے یعنی امراض سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔